بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور تمام احباب ہماری جانب سے رمضان کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کے روزے رکھنا اور روزوں کے درمیان آپ کی عبادت اور نماز اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر، آپ کے تمام بہن بھائیوں پر، عزیز رشتہ داروں پر اور تمام گھر والوں پر اپنی خصوصی رحمت، برکت، نعمتیں اور خوشحالیاں نازل فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو چاند دیکھنے کے فوری بعد آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس وظیفے کی برکت سے اگلا پورا سال انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق یعنی گندم، چاول، دالوں اور ہر طرح کے اناج کے مرتبان بھرے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے اگر کسی مسلمان بہن یا بھائی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہے تو بھی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور جان لیجئے کہ یہ ویڈیو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ احباب کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا ثواب ہے اور اس کی کتنی سعادت اور نعمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ بعض لوگ آپ کو اس کے بالکل الٹ چیزیں بھی بتائیں گے۔ تو ہر شخص اپنی ہمت، استطاعت اور معلومات کے حساب سے ہی بات کرتا ہے، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہیں اور جن کی گواہی صحابہ کرام دیتے ہیں۔ مستند کتابوں سے ان باتوں کی آپ کو تصدیق بھی مل سکتی ہے، اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو سمجھنا چاہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرماتے ہیں۔ تو ایسا کیا وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے رمضان مبارک کے چاند کو دیکھتے ہی پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہے اور اس کے کون کون سے فائدے ہیں؟ تو یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، یہ نہایت ہی آسان عمل ہے کہ جب آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جانا ہے تو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ آپ نے واقعی چاند دیکھ لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاند کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، حالانکہ انہوں نے چاند کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ نے چاند کو دیکھا نہیں ہے اور اپنی جانب سے ہی بات بنا رہے ہیں تو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام کے مطابق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک بار مل کر درود و سلام کا نذرانہ اپنے پیارے آقا کے حضور محبت سے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، یہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کیجیے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور وہ تمام دعائیں کریں جو بھی آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے قیمتی لمحات میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تمام دعائیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کریں تو کیا ہی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کی گھڑیاں کوئی معمولی یا عام گھڑیاں نہیں بلکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم، مبارک اور ماہ برکت کا لقب عطا فرمایا ہے اور اسے صبر، غم خواری اور مومن کے رزق کا مہینہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق ماہ رمضان کو سال کے باقی 11 مہینوں پر بہت ساری فضیلت حاصل ہے۔ یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجنے کا حکم دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان سے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو کہ رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر روز بے شمار گناہ گار جہنم کی آگ سے بخشش اور آزادی کا انعام پاتے ہیں۔ ایسے قد آور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی یعنی رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہذا اس روایت میں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا ثبوت ملتا ہے۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو جس اہتمام کے ساتھ یاد رکھنے کا حکم فرماتے، اس قدر اہتمام دوسرے مہینوں کے بارے میں نہ فرماتے تھے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہتمام سے جمع فرماتے، ان کے سامنے رمضان کی فضیلت اور اہمیت، رمضان کے خصوصی اعمال خطاب کی صورت میں بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی تراویح کو سنت۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیے تو گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ پیارے ناظرین، فرض نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایک فرض کی بجائے ساری زندگی نفلی عبادت کرتا رہے تو بھی فرض کو ان تمام نفلی عبادت پر فوقیت حاصل ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کروا سکے، کیونکہ وہ زمانہ زیادہ غربت کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور سے
یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول مہینہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو غلام اور نوکر کے ساتھ تخفیف یعنی غلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر آپ کسی روزہ دار کی افطاری کروا سکتے ہیں تو لازمی کروائیے۔ آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، چغلی، دکھاوا، ریاکاری، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جو معاملہ اس مہینے میں نیکیوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ گناہوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی نیکی کا ثواب آپ کو 1 کی بجائے 70 گنا ملتا ہے، تو گناہ کا بھی یہی حساب ہے۔ ناظرین محترم، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے رمضان المبارک میں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تلاوت قرآن کو دینی ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی ضرور بالضرور پڑھنی ہے، لیکن تراویح کے علاوہ خود بھی گھر میں تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب تک خود چاند نہ دیکھ لیتے یا کوئی گواہ چاند دیکھنے کی درست گواہی نہ دے دیتا، آپ اس وقت تک رمضان المبارک کا اعلان نہ فرماتے۔ اگر چاند نظر نہ آتا یا مطلع ابر آلود ہوتا تو رمضان کا اعلان نہ فرماتے، اور شعبان کے 30 دن پورے فرمائے جاتے۔ لہذا چاند کا فیصلہ سائنسی آنکھ کی بجائے انسانی آنکھ سے کیا جائے گا۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو صرف ایک دیندار آدمی یا 2 عورتیں اگر چاند کے متعلق صحیح شہادت دیں تو اس پر بھی چاند کے نظر آ جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی پر، جبکہ ایک مرتبہ صرف ایک اعرابی کی گواہی پر چاند نظر آنے کا اعلان فرمایا تھا۔ بے نمازی اور فاسق آدمی اگر چاند نظر آنے کی گواہی دے تو ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند نظر آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اتنی کثرت سے لوگ چاند کو دیکھنا بیان کر دیں کہ قاضی کا دل گواہی دینے لگے کہ یہ سب لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آسمان کی جانب رخ انور فرماتے اور کہتے، یعنی آپ فرماتے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو تمام عصبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، رمضان میں اور سلامتی عطا فرما، رمضان کو ہم سے اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور ہمیں اپنی عبادت و بندگی کا شرف بخشا۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزی، انکساری اور بندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور تو ہی وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے چھپے اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑنا کہ ہم تیرے در کے علاوہ کسی اور در کے محتاج ہوں۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، اور ہمیں اپنے قرب کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور جن سے تو سچی محبت فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریا اور خود پسندی کو نکال دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما دے، ہمیں صبر کرنے والا، شکر گزار، حلیم، بردبار اور متقی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر حق کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں باطل سے نفرت کرنے والا اور حق کو پہچاننے والا بنا۔
اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت عافیت، لمبی عمر اور ایمان پر استقامت عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ، مربی، بزرگوں اور تمام محسنوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، قرآن سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے، ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالحہ، فرما بردار اور دیندار بنا، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، انہیں قرآن کا حافظ، عامل اور عاشق بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت نازل فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، خاندانوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، رشتہ داروں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، ہمیں ذکر کرنے والا بنا، ہمیں تیری یاد میں رونے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچا، ہمیں خالص تیرے لیے عبادت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اچانک آنے والی آفات سے محفوظ فرما، ہمیں زلزلے، سیلاب، وبائیں، جنگ اور فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرما، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما، کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قبر کو نور سے بھر دے، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن آسان حساب عطا فرما، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمیں اپنے دیدار کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں متحد فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر پھیلانے والا بنا، ہمیں شر سے روکنے والا بنا، ہمیں لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیرا ذکر کرے، ایسے دل عطا فرما جو ہمیشہ تیرے حضور جھکے رہیں، ایسے ہاتھ عطا فرما جو ہمیشہ خیر کے لیے اٹھیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمارے ہاتھ خالی واپس نہ لوٹا، اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کامل ناموں کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ یقیناً آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔